الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور ترتیب وار ہم قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ ترجمہ: اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے پروگرام میں آپ نے کئی آیتیں اصحاب احد کے حوالے سے سنی تھیں، جس میں اللہ پاک نے ان مسلمانوں کی ہمت کو بڑھایا، ان کی تربیت فرمائی جو احد میں تھے، اور ان کے دلوں میں کچھ غم تھا، ایک پریشانی بھی تھی، کچھ ڈیفیکلٹی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے کو بڑھایا اور ان کی تفہیم اور تربیت کا بڑا خوبصورت سلسلہ کیا۔ مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جہاد کی تکالیف اٹھائی اور بڑی بڑی آزمائشوں کے باوجود ہمت نہ ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا عز و جل میں یہ ڈٹے رہے اور مردانہ وار تکالیف اور مصائب کو برداشت کرتے رہے، اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت بھی ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہٰذا اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو۔ اس آیت کے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے جہاد کیا، اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے، ربیون کثیر۔ اس کا مطلب ربانی لوگ۔ ربانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ ربانی وہ ہے جو اللہ والا ہو، نیک لوگوں کو ربانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جہاد جو تھا وہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ نے جہاد فرمایا، اور آپ سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہ کیا تھا۔ البتہ آپ کے بعد بہت سے پیغمبروں نے جہاد فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع علیہ السلام وغیرہ۔ اور ربانی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ اور متقی لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ افضل بندے کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے۔ جو بڑا درجہ، بڑی ایک سیٹ رکھتا ہو، بڑا عہدہ رکھتا ہو، جس کو لوگ عزت دیتے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر کام بھی بڑے کرے، نیکیوں میں بھی آگے آگے رہے، اور افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں، اور دوسرے جو ہے وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے نیک بن جائیں۔ جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں اسے دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے، صرف باہر باہر سے نہیں، اندر سے بھی نیک ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ سیکھنے کو ملا اس آیت سے کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے، سنت الہیہ ہے، بلکہ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہتر ہے کہ لوگوں نے کس طرح کیا کیا، کیسی کیسی قربانیاں دیں، کیسے کیسے دین کو آگے بڑھایا۔ تو یہ چیزیں سن کر ہمیں بھی جوش ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے۔ تو یہ سب اللہ پاک کا انداز ہے۔ دیکھیے اس آیت میں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پچھلی امتوں کے واقعات اور ان کے ربانی لوگوں کے کاموں کو سنا کر ان کے جذبے کو ابھارا ہے۔ اسی لیے مختلف محفلوں، عرسوں، بزرگان دین کے ایام میں ان کی عبادت، ریاضت، زہد و تقویٰ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو اور لوگ جو ہیں وہ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، یہ پچھلے لوگوں کی مزید تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اوصاف اور ان کی دعا کو یہاں پر بیان کیا کہ وہ رسولوں کے ساتھی جو بڑی بڑی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، آزمائشوں پر ثابت قدم رہتے تھے اور بے صبری نہ دکھاتے تھے، دین کی حمایت میں کھڑے رہتے تھے، ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا تھا جس میں گھبراہٹ اور پریشانی، تزلزل کا کوئی شائبہ ہو، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے اور پھر ساتھ میں دعا کرتے۔ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا میں بڑی روحانیت اور نورانیت ہے۔ عبادت کا مغز یہ دعا کو کہا گیا، اور ان سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کا ذکر اللہ پاک یہاں پر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری زیادتیاں بخش دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر، ہمیں ڈگمگانے سے بچا۔ یہ کتنی زبردست عاجزی اور انکساری ہے، اور بارگاہ الہی عز و جل کا ادب کیسا پیارا ہے کہ ایک بندہ جو جاں نثاری اور جاں فشانی کے ساتھ رب عز و جل کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں جان کو ہتھیلی پر لیے کھڑا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ اے رب میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں نے تیرے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، نہ نہ نہ، وہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے میرے رب بس مجھے بخش دے، بس میری زیادتیوں کو معاف فرما دے۔ یہ رب عز و جل کے دربار کے آداب بھی انڈائریکٹلی سکھائے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بندہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہگار بھی کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ ربیون، ربانی، وہ میرے لوگ ہیں، وہ میرے بندے ہیں، میرے خاص بندے ہیں، اور وہ بندے کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ ہم گناہگار ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھتے ہیں، تو یہی بات انہیں عزتیں اور بلندیاں عطا فرماتی ہے۔ اور کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور رب کی بارگاہ میں مقبول قرار پاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب کی بارگاہ میں مردود قرار پاؤں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت یہ بندے کو اپنا گول بنانا چاہیے، ایک مقصد بنانا چاہیے کہ میرے رب کے دربار میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا کی زبان تو چلتی رہتی ہے، کسی کے لیے اچھی کسی کے لیے بری، اللہ تعالی ہمیں بس کامیاب فرما دے۔ اور اللہ کے حضور دعا کرنا، توبہ و استغفار کرتے رہنا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، اور اللہ والوں کا شیوا ہے، یہ بھی اس آیت سے سیکھنے کو ملا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، انبیاء اکرام علیہ السلام کی معیت میں دین خدا کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ نے انہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دی۔ دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازا، دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت، جنت اور رضا الہی کا انعام رکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آخرت کا ثواب جو ہے وہ دنیا کے فوائد اور انعامات سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ حسن کا ایک اضافہ فرمایا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، آخرت کا ثواب یہ زیادہ حسین اور زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ کسے ملے گا؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کو اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو اور اللہ کے دین کے لیے کھڑے رہنے والوں کو ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو دنیا مل ہی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ہم نے ان اپنے پیاروں کو دنیا کا فائدہ اور دنیا کا انعام بھی دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت عطا کی، بلکہ دنیا میں بھی فتح و نصرت اور برکت وغیرہ اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن
جو اصل ثواب اور جو انعام ہے وہ آخرت کا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر مسلمانوں کو واضح الفاظ میں سمجھایا گیا کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے، ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، منافق ہوں، مشرک ہوں، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بد عملی اور اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تباہ کر بیٹھو گے۔ کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایات لے کر چلو گے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی، اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے۔ لیکن حیرت پھر بھی ہے کہ ہم اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے ایون گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب کریم ہمیں بار بار منع فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سنت مصطفی کے پیچھے چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک مزید مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ چلنا کس کے پیچھے ہے، ماننی کس کی ہے۔ فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ترجمہ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ ناظرین، یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی بات نہیں ماننی، ان کی بات ماننے سے روکا جا رہا ہے، اور پھر فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کافر تمہارے مددگار نہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ مولا کا مطلب یاد رکھیے مددگار، مددگار، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو بھی مددگار فرمایا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ اور پھر آپ مزید دیکھیں قرآن پاک میں مومنوں کو بھی مددگار کہا گیا، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المومنین۔ نیک مومن جبریل علیہ السلام یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں دین کے معاملات میں۔ تو مومن بھی مددگار ہو سکتے ہیں اور اللہ والوں سے بھی مدد حاصل کی جاتی ہے، اور در حقیقت وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اس آیت میں حقیقی مددگار کا بیان ہے کہ وہ اللہ پاک ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہر بندہ، ہر غلام اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے۔ ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں غیب کی ایک خبر ہے۔ جب ابو سفیان وغیرہ جنگ احد کے بعد واپس ہوئے تو راستے میں یہ سوچا اور یہ خیال کیا کہ کیوں نہ لوٹ آئیں، سب مسلمانوں کو ختم کر دیں، آج ہی ان کا قصہ ہی تمام کر دیں، اچھا موقع ہے۔ جب واپس ہونے پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا، اور وہ پھر دوبارہ اپنے خیال کو ترک کر کے مکے چلے گئے، اور یہ بات اور یہ خبر جو تھی وہ پوری ہوئی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی،
تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر مزید غزوہ احد کی ہی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ تھا فتح کا، غالب آنے کا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پیچھے ہی یہ بات آئی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تم غالب ہوگے۔ سچے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا، وہ غالب ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک پہاڑی درے پر جمے رہنے کا حکم دیا تھا، اس میں آپس میں اختلاف کیا، اور اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح، کامیابی وہ عطا کر دی تھی، لیکن تم میں سے بعض نے مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر وہ جگہ چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ خلاصہ واقعی کا کچھ یوں ہے کہ کفار کی شکست کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تیر انداز تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب شکست تو ہو چکی ہے مشرکین کو، لہٰذا اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ سن کر کہا کہ یہ جگہ مت چھوڑو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا، اور کیسی ہی سچویشن ہو یہ جگہ مت چھوڑنا، کیونکہ وہاں سے پیچھے سے حملے کا خطرہ تھا۔ لہٰذا انہیں فرمایا گیا تھا کہ کسی بھی سچویشن میں یہ جگہ نہیں چھوڑنا دشمن کے لیے خالی، جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ مگر کچھ لوگ چل پڑے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ 10 سے بھی کم صحابہ اکرام رہ گئے۔ اس آیت میں دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور آخرت کے طلبگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اب وہ خطا معاف ہو گئی۔ لہٰذا یاد رہے کہ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کرے، بد زبانی کرے، وہ بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کی معافی کا اعلان رب العالمین فرما چکا، اب اس کے لیے برائی کی بات نہیں کی جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ ناظرین اکرام، غزوہ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے اور حملہ کیا تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام ہی اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، وہ نہ ہٹے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جاتی رہیں کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، اور اس کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو جب افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھ رہے تھے، اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہنے والی جماعت اور ہمارے رسول خود تمہیں پکار رہے تھے، لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے، تو اللہ عز و جل نے تمہیں غم دیا، اور اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی، تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو۔ اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہو گئے اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے، تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم کر دیا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی اللہ پاک کو کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صدمے میں مبتلا کیا، اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری اور اخلاص کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ چونکہ ان کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اجتہادی طور پر نہ جانتے ہوئے غلطی سے ایک خطا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر چین کی نیند اتار دی، جو صرف مخلص صحابہ اکرام ہی پر طاری ہوئی۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھی وہ ختم ہو گئی، مسلمان سکون میں آ گئے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا پھر چھوٹ جاتی تھی۔ اللہ نے یہ نیند ان کو سکون دینے کے لیے ان پر طاری فرمائی۔ ایک گروہ تھا جو منافقوں کا تھا، جنہیں صرف اپنی جان کی فکر تھی، وہ معاذ اللہ تعالیٰ پر بدگمانیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک مدد نہیں کرے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، لہٰذا اب معاذ اللہ ان کا دین بھی باقی نہ رہے گا۔ اس طرح کی بری بری باتیں اور غلط افواہیں یہ پھیلاتے تھے۔ تو یہ جاہلیت کے گمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاہلیت کے سے گمان فرمایا۔ پھر منافقین کے بارے میں مزید اس آیت میں فرمایا کہ اپنے دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے غلط ہیں اور یہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو اللہ پاک نے ان کی بدگمانیوں اور بد کلامیوں کے رد میں فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ کسی نہ کسی طرح واپس اپنے گھر سے باہر آتے، اور بالآخر موت جن کے لیے مقرر تھی وہ موت سے ہمکنار ہوتے۔ تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے انتقال کا وقت لکھا ہے، لہٰذا جو بھی لوگ دنیا سے چلے گئے اس غزوے میں ان کا وقت بھی لکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرنا اسی طرح مقدر فرمایا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدگمانیاں نہ کرو۔ اس آیت سے ناظرین اکرام ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ آزمائش کا جب وقت آتا ہے تبھی کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا مومن ہے کون منافق ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ ہر وقت صابر رہتا ہے، منافق بے صبرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے اور منافق کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ پاک سے حسن ظن رکھتا ہے، جبکہ منافق اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ موت سے
کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہیں آ کر رہے گی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا کہ غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے سب اللہ کے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی اور انہیں چین کی نیند سلا کر ان کے لیے آسانی اور سکون مہیا فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔